ڈاکٹر طارق مصطفیٰ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے زندگی کے جو 30-35 قیمتی سال ہیں ان کا تجربہ آپ کے سامنے رکھا ہے. میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر سرور شیخ صاحب کو زحمت دوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں، مختصر طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. موقع تو نہیں ہے لیکن ایسے موقع اتنا اچھا ماحول، اتنے اچھے ساتھی، بات سننے والے کبھی کبھی قسمت سے ملتے ہیں تو جس بندے کے ہاتھ میں مائک آ جائے وہ کہتا تھوڑی سی تقریر میں بھی کری ہوں. فارمر کے صرف دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جانور اچھا ملے اور وہ صحت مند رہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. اس کے لیے وہ دن رات ایک کرتا ہے کہ اچھا جانور خرید کے لائے. راتوں کو منڈیوں میں وہ اپنے دن راتیں گزارتا ہے اور جانور لانے کے بعد ان کے ساتھ خود جانور بن کے محنت کرتا ہے. دوسرا سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور وہ خرید کے لایا ہے 1 لاکھ کا ہے یا 1.5 لاکھ کا ہے یا 80,000 کا ہے، اس سے زیادہ دودھ حاصل کر سکے. یہ دو اس کے مسئلے ہیں. اگر فارمر کے یہ دو مسئلے حل ہو جائیں کہ اس کا جانور صحت مند رہے اور اس کی جو پروڈکشن ہے، دودھ کی پیداوار ہے، وہ بہتر سے بہتر ہو جائے تو فارمر خوشحال ہے. اگر فارمر خوشحال ہے تو صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کی بھینس خوشحال ہو. اگر بھینس خوشحال ہے تو فارمر آپ خوشحال ہیں. آپ اگر خوشحال ہیں تو ڈاکٹر خوشحال ہے، اور اگر آپ خوشحال ہیں تو دوائی والا خوشحال ہے. آپ اگر خوشحال ہیں تو ویکسین والا خوشحال ہے. یہ سارا دار و مدار بھینس کے اوپر ہے. اگر بھینس مر گئی تو ڈاکٹر گلفام بھی مر جائے گا، ویکسین بیچنے والا بھی مر جائے گا، کیونکہ نہ میں ویکسین لگا سکتا ہوں نہ آپ لگا سکتے ہیں، لگنی تو بھینس کو ہی ہے. تو دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے اگر کوئی صاحب یہ چاہیں کہ میں فوری طور پر اپنے باڑے میں 1 من دودھ بڑھانا چاہتا ہوں تو 1 من دودھ بڑھانے کے لیے کم و بیش آپ کو فوری طور پر 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اگر ایک گاڑی 6 بھینسوں کی آپ ڈالیں گے تو کم و بیش اگر میں غلط بیانی نہیں کر رہا تو 5 لاکھ روپے کی تو گاڑی آئے گی. 5 لاکھ روپے آپ فوری طور پر نقد خرچ کریں تو آپ کا 1 من دودھ بڑھتا ہے. اب بہت عرصے سے پاکستان میں ہمارے ویٹرینین دوست، ہمارے دوست احباب، ٹیکنیکل لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ فارمر کے 2-3 مہینے تک یہ 5-5 لاکھ روپے بچ جائیں. اگر 3 مہینے تک بھی نہ بچیں تو کم سے کم 2 مہینے میں 10 لاکھ روپے بچ جائیں اور کم از کم 1 من دودھ بڑھ جائے. اس کے لیے اس ملک میں کچھ پروڈکٹ امپورٹ کی گئی. 1990 میں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں پاکستان میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے سوما ٹیک کے ٹرائل اس ملک میں کنڈکٹ کیے تھے. ہم راتوں کو اس کے ٹرائل کنڈکٹ کرتے تھے اور 1989 اور 90 کے اندر یہ ٹرائل ہم نے سکسیسفلی کنڈکٹ کیے. لیکن اس پروڈکٹ کو فارمر کو سمجھاتے 10 سال لگ گئے. فارمر کو ایک ایسی چیز سمجھانا جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے معاملات میں دخل ہے، ہم خدائی میں دخل دے رہے ہیں، یہ بڑا مشکل کام تھا. ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھائی ہم کوئی خدائی میں دخل نہیں دے رہے، ہم اللہ کے کاموں میں دخل دینے کے قابل ہی نہیں ہیں. جب ایک بھینس دودھ دیتی ہے تو اللہ پاک اس کے جسم میں ایک مخصوص ہارمون پیدا کرتے ہیں جس کو عام زبان کے اندر سومیٹوٹراپن ہارمون کہتے ہیں. اگر بھینس کے اندر یہ ہارمون قدرتی طور پہ پیدا نہ ہو تو یہ تازی بیائی ہوئی بھینس ایک چٹان دودھ نہیں دے گی. اگر اس سومیٹوٹراپن کی مقدار میں کسی وجہ سے کمی پیدا ہو جائے تو فوری طور پر بھینس 10 کلو دودھ کی بجائے 4 کلو دودھ دے آ جائے گی. جبکہ آپ کے باڑوں پر ایسا اکثر ہوتا ہے کہ تازی بھینس 10-12 کلو دودھ دینے والی اچانک صبح یہ بتاتی ہے کہ دودھ 3 کلو ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ دودھ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ تھنوں میں سے 12 کلو دودھ کہاں چلا گیا؟ یہ دودھ کہیں نہیں جاتا. جو صرف ہارمون کی سیکریشن ہے، جو اندر سے اللہ پاک ہارمون پیدا کر رہے ہیں، اس میں کسی وجہ سے، اس وجوہات میں بہت ساری چیزیں میں اس میں نہیں جاؤں گا، اس ہارمون کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے تو دودھ آپ کا کم ہو جاتا ہے. نمبر 2، ایک بھینس جب تازی جاتی ہے تو وہ اپنے پیک پر، جب اپنے عروج پر ہوتی ہے تو آپ کو 10-12 لیٹر دودھ دے رہی ہوتی ہے. 6 مہینے کے بعد یہی بھینس اسی باڑے پر، اسی ونڈے پر یہی پانی پی کے یہ 6 کلو دودھ دے رہی ہوتی ہے. تو یہ 6 کلو یا 4 کلو دودھ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ 4 مہینے پہلے 12 کلو دودھ دے رہی تھی، 4 مہینے کے بعد یہ 8 کلو دودھ دے رہی ہے، پھر 6 کلو دودھ دے رہی ہے، آخر ایک دن یہ بھینس باکڑی ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو جب یہ بھینس باکڑی ہوتی ہے تو دودھ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ دودھ اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو اندر سے ہارمون پیدا ہو رہا ہے اس میں آہستہ آہستہ کمی آتی رہتی ہے. جب اس میں کمی آتی ہے تو دودھ میں کمی آ جاتی ہے. اب اگر کسی طریقے سے اس کمی کو ہم باہر سے مدد دے کے، سپلیمنٹ کر کے، اگر اس گراف کو اوپر کر دیں، اس کو سہارا دے دیں تو آپ کے دودھ کی پیداوار بڑھ جائے گی.
कितनी बढ़ जाएगी? 25 से 30% बढ़ जाएगी। 25 से 30% दूध आने के लिए जब मैंने 1990 में ट्रायल किए थे सोमाटेक के, उस वक्त इसका नाम सोमाटेक नहीं था। इस प्रोडक्ट का नाम उस जमाने में ऑप्टीफ्लेक्स होता था। ये ऑप्टीफ्लेक्स उस जमाने में आई थी, फिर बाद में ये सोमाटेक हुई। ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में पोसीलेक के नाम से बिकती है। ये हकीकत जाने कि छोटे फार्मर के लिए जिसके पास 25, 50, 100 भैंसे हैं, ये छोटा फार्मर है, उसके लिए ये प्रोडक्ट या इस जैसी कोई और प्रोडक्ट अगर बाजार में आ जाए तो यकीन जाने कि ये फार्मर के लिए नेमत है कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकता है। जिस इंसान के पास, जिस मेरे भाई के पास 2000 भैंसे हैं, उसके लिए 1-2 मन दूध बढ़ाना तो मसला ही नहीं है। मसला तो उसका है जिसके पास 50 भैंसे हैं और वह 1 मन 2 मन दूध बढ़ाना चाहता है। तो 1 मन 2 मन दूध बढ़ाने के लिए आपके पास आपकी मार्केट में आजमूदा और रिसर्च प्रोडक्ट, दुनिया की बेहतरीन कंपनी मॉन्सांटो जो दुनिया में मानी जाती है, उसकी रिसर्च प्रोडक्ट सोमाटेक आपके पास मौजूद है। इसको इस्तेमाल करें और रोज रोज के इंजेक्शन लगाने से आप अपने आप की जान छुड़ा लें। इसको अगर आप तरीके से, डॉक्टर के बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप फौरी तौर पर अपनी मिल्क प्रोडक्शन के अंदर 25 से 30% का इजाफा कर सकते हैं। मैं 25 से 30% की बात कर रहा हूँ, मैं 1 किलो 2 किलो की बात नहीं कर रहा। जिस भैंस में ज्यादा दूध होगा, ज्यादा दूध इंक्रीज होगा, जिस भैंस में दूध ही 3 किलो होगा, उसमें सोमाटेक लगाने से कितना इजाफा हो जाएगा। अगर किसी की जेब में 100 रुपए हैं और एक आदमी की जेब में 1000 रुपए हैं, मैं उनसे ये कहूँ कि 10-10% आप मुझे दे दें, तो 1000 वाला मुझे 100 रुपए देगा और 100 वाला मुझे 10 रुपए देगा। ये 10% है। तो ये भैंस जब आपके ब्याने के 60 दिन पूरे कर ले, सिर्फ 60 दिन, तो आप सोमाटेक का इस्तेमाल इसको शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी इकॉनमी में दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होगी और ये आपकी इकॉनमी को बेहतर कर देगा। कम से कम 2 महीने या 3 महीने जब आपकी रास टिकी रहे और आपका दूध बरकरार रहे और आपको 3 महीने जानवर न डालना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी बचत है। ये मैंने मुख्तसर तौर पर सोमाटेक का तारुफ आपके सामने पेश किया।